امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کم از کم اگر ان جانوروں میں شامل نہیں ہوتا جو نفع پہنچاتے ہیں تو کم از کم ان میں شامل ہو جا کہ جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال سے ایک مرتبہ تکرار ہو گئی، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابو ذر کو غصہ آ گیا، حالانکہ اب درویش آدمی تھے بالکل، لیکن آ گیا اور غصہ آ کر حضرت بلال کو کہہ دیا یبن سودا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، کیونکہ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے تو ان کی والدہ جو تھی وہ بھی حبشیہ تھیں، تو ظاہر ہے حبشیوں کا تو رنگ کالا ہوتا ہے۔ یبن سودا، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، یہ کہہ دیا حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا ہوگا یا کسی طرح اطلاع پہنچی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو ذر نے لڑائی کے دوران حضرت بلال کو یہ کہہ دیا ہے، تو آپ نے بلایا حضرت ابو ذر کو اور بلا کر فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے۔ ابو ذر غفاری معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کو فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ تم نے عیرتہ بأمہ، ان کو تم ماں کا تانا دے کر تم نے ان کو آگ دلائی، ڈانٹا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو، اب صحابہ کا مقام بھی یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات ان کے لیے تو قیامت بن گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، مجھے فرما رہے ہیں تیرے اندر جاہلیت ہے۔ تو سارا غصہ جو کچھ تھا وہ ٹھنڈا تو کیا ہوتا، مر گیا، بالکل نفس ہی مر گیا، نفس ہی مر گیا۔ جا کے مسجد نبوی کے باہر لیٹ گئے اور کہا کہ اس وقت تک نہیں اٹھوں گا اس سڑک سے، اس راستے سے، زمین سے، جب تک کہ بلال آ کر میرے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر مجھے نہیں اٹھائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہو گیا، معافی کر لو، معاف کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں معافی مانگ لیتا ہے بندہ تو معاف ہو جاتا۔ کہا نا، میں نے اتنی بڑی زیادتی کی، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اندر جاہلیت ہے، تو میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا اپنے آپ کو، زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ بلال خود آ کر اپنے پاؤں سے میری گردن پر پاؤں نہیں رکھیں گے، اس وقت تک میں نہیں اٹھوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت بلال کو بلایا گیا۔ حضرت بلال کے لیے بھی آسان کام نہیں تھا، اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے لیے یہ کام کرنا، لیکن وہ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے یہی کام کیا۔ تب ابو ذر غفاری جو ہے زمین سے اٹھے۔ تو غصے کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ابو ذر غفاری۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، میں اپنے آپ کو پہلے اور پھر اپنے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک یہ غصے کی رذیل صفت، میں کہتا ہوں رذیل صفت، غصے کی رذیل صفت جب تک باقی ہے اور بندہ اس کا غلام بنا ہوا ہے کہ جب بھی غصہ آیا بس بھڑک اٹھا اور جو منہ میں آیا کہہ دیا، جب تک یہ بات باقی ہے
اس وقت تک جاہلیت موجود ہے دل کے اندر، چاہے کتنی نفلیں پڑھتا ہو، چاہے کتنا ذکر کرتا ہو، لیکن جب تک یہ صفت موجود ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا، جاہلیت موجود ہے۔ تو اس کو دور کرنا ہے اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو یہ بت توڑنے ہوں گے جو دل میں بسے ہوئے ہیں، اپنی بڑائی کے، اپنی انا کے، دوسروں پر غصے کے، دوسروں کے ساتھ بغض کے، یہ بت توڑنے پڑیں گے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ رمضان مبارک کے اندر کوئی دل نرم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو ذرا ہم ارادہ کر لیں، یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ اب ہم درندے نہیں بنیں گے، بقول امام غزالی کے اب درندے نہیں بنیں، یا تو نفع پہنچانے والے جانور بنیں گے، بکری، گائے، بھینس، یا کم از کم ایسے جانور جو نہ کسی کو نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان۔